سورہ آل عمران کی 102 نمبر آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم مرو تو اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ آپ یوں کہہ لیں کہ جو حق تقوی ہے مسلمانوں کو اس کا حکم دیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو جو حکم دیا گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حق تقوی ہے کیا، یعنی اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے، کس طرح ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد رکھا جائے، اسے بھلایا نہ جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، اور کفران نعمت نہ کیا جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے ڈرا جا رہا ہے، اس کی نافرمانی سے ڈرا جا رہا ہے۔ پھر خالق کائنات نے اس کے بعد ارشاد فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ 103 نمبر آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ پھر اس کے اگلے حصے میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ نے 103 نمبر آیہ کریمہ کے اندر پھر یہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کی بات کرنے کے بعد اللہ کریم نے اپنی نعمت کے بارے میں یاد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ پھر 104 نمبر آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ چاہیے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو کہ وہ نیکی کی طرف دعوت دیں اور اچھے کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکیں۔ 105 نمبر آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور واضح نشانیاں آ جانے کے بعد اختلاف میں مبتلا ہو گئے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا عذاب ہے۔ پھر آیہ کریمہ جو 106 نمبر آیہ کریمہ ہے، اللہ کریم نے اس کے اندر ارشاد فرمایا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، فرمایا کہ قیامت کے دن، یعنی جس دن بعض کے منہ سیاہ ہوں گے اور بعض کے منہ سفید ہوں گے، پس جن کے منہ سیاہ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کا رستہ اختیار کر لیا؟ پس اب عذاب کا مزہ چکھو اس کفر کے سبب جو تم کرتے تھے۔ خالق ارض و سما نے مختلف آیات کے اندر جس طرح قیامت والے دن لوگوں کے اعضاء چمکیں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے اعضاء پر وضو کیا جاتا ہے قیامت والے دن وہ اعضاء میری امت کے چمک رہے ہوں گے۔ اسی طرح اس آیہ کریمہ میں یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے کفر کے سبب ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ پھر اس کے بعد 110 نمبر آیہ کریمہ کے اندر خالق ارض و سما نے امت مسلمہ کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اے مومنو تم بہترین امت ہو جسے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو۔ اب اس پوری آیہ کریمہ میں امت مسلمہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت کریمہ نمبر 110 میں امت مسلمہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور امت مسلمہ تمام امتوں سے افضل اور بہترین امت ہے، اور اس کے افضل ہونے کی 3 وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ دوسری امتوں کے برعکس یہ ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتی ہے، یعنی امت مصطفیٰ ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتی ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ دوسری بات ہے کہ یہ امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ تیسری بات ہے دعوت و تبلیغ صرف ان کی فضیلت کا سبب بھی نہیں بلکہ یہ ان کی دینی ذمہ داری بھی ہے اور ان کا فریضہ بھی ہے۔ تو یہ امت مصطفیٰ کی فضیلت کے 3 جو ہیں وہ اسباب ہیں، 3 وجوہات ہیں۔ اب حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں جس کا دل چاہتا ہے کہ اس کا شمار اس امت مسلمہ میں ہو، اسے چاہیے کہ وہ اس بارے میں اللہ کی شرط کو پورا کرے، اور پھر آپ کا اشارہ اسی آیت کریمہ کی طرف ہوتا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اس کے اندر جو 3 صفات بیان کی گئی ہیں امت مصطفیٰ کی، اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو چاہتا ہے کہ وہ امت مصطفیٰ میں شمار کرے تو وہ ان 3 شرائط کو اپنے اندر پورا کر لے۔ سورہ آل عمران کی 117 نمبر آیہ کریمہ کے اندر اللہ کریم نے دنیا میں خرچ کرنے کی مثال بیان کی ہے، فرمایا مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکت وما ظلمهم اللہ ولکن كانوا انفسهم یظلمون۔ یوں کہہ لیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو بندہ بوئے گا وہ کاٹے گا، اور اس دنیا میں جیسا عمل ہوگا اس کا اجر بھی تو ویسا ہی ہوگا۔ اگر عمل غلط ہے تو سزا ملے گی، اور اگر عمل اچھا ہے تو اللہ کی بارگاہ سے اس کی جزا ملے گی۔ اب اس کے بعد 118 نمبر آیہ کریمہ کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا۔ اللہ کریم نے اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ منافقین اور کفار سے دوستی نہیں کرنی۔ منافقین اور کفار سے دوستی سے روکنے کا کیا مطلب ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ کریم نے کفار سے دوستی کرنے سے کیوں روکا ہے؟ اللہ نے اس لیے روکا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ غیر مسلموں کو تم رازدار نہ بناؤ، اور کیونکہ غیر مسلم یعنی اہل کتاب اور مشرکین مسلمانوں کے بارے میں کیا کیا برے خیالات رکھتے ہیں، اور حسد اور کینہ کی بنیاد پر یہ کیسے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمان ان سے محبت رکھتے ہیں، وہ مسلمانوں کو پسند ہی نہیں کرتے، بلکہ غصے سے اپنی انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ برا مناتے ہیں، اور اگر ان کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ خوشی مناتے ہیں۔ ان کی چالوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صبر کرنے کا، تقوی اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔